یہ گھر بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور جس گھر میں ہم رہتے ہیں انہی گھروں کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نعمت کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ آدمی معاش کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، دوسری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آدمی اپنے گھروں سے باہر جاتا ہے، لیکن پھر اس کو گھر میں آ کر کے ہی سکون ملتا ہے، گھر میں لوٹ کر کے ہی اس کو قرار ملتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی اپنا وقت جو زیادہ گزارتا ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ، وہ زیادہ تر وقت بھی آدمی اپنے گھر کے اندر ہی گزارتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری بہن بیٹیوں اور ہماری ماؤں کی عزت اور ان کی عظمت کی حفاظت کا مرکز بھی اللہ رب العالمین نے گھروں کو قرار دیا ہے، گھروں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو اور جاہلیت کی طرح زیب و زینت کا اظہار کرتی نہ پھرو، جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کا اظہار کرتی مت پھرو۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ گھر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں رہنے کے لیے عطا فرمایا ہے، یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کو اگر جاننا ہے تو ان لوگوں سے اس گھر کی نعمت کی قدر کے بارے میں پوچھو جن لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، فٹ پاتھ پر سو کر کے، سڑکوں اور راستوں پر سو کر کے اپنی راتوں کو گزار دیتے ہیں، اپنے سالوں اور مہینوں کو گزار دیتے ہیں، اپنی لمبی عمر کو گزار دیتے ہیں۔ گھر کی نعمت کی قدر کو اگر جاننا ہے، اگر پوچھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو خیموں میں رہ کر کے، عارضی کیمپوں میں رہ کر کے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزار رہے ہیں۔ گھر کی نعمت کو اگر جاننا ہے، گھر کی نعمت کی قدر کو اگر پہچاننا ہے تو ان لوگوں سے گھر کی نعمت کو پوچھو، گھر کی نعمت کی قدر کے بارے میں ان سے سوال کرو۔ زلزلے سے، سیلاب سے جن کے مکانات تباہ ہو گئے، جن کے گھر برباد ہو گئے، ایسے لوگوں سے گھر کی نعمت کے بارے میں پوچھئے، وہ لوگ بتائیں گے کہ یہ گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ گھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس گھر کی نعمت کی حقیقی طور پر قدر اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم اپنے گھروں کو اسلامی تعلیمات کا گہوارہ بنائیں گے، اسلامی رنگ مکمل طور پر اختیار کر لیں گے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں، تم اسلام کا جو رنگ ہے، جو اللہ کا رنگ ہے، شریعت کا جو رنگ ہے، اس رنگ کو تم مکمل طور پر اختیار کر لو۔ اللہ نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اختیار کر لو، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ کا رنگ اختیار کر لو۔ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرے۔ گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کرے، بال بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرے، خود کو جہنم کے عذاب سے، خود کو دوزخ کے عذاب سے بچائے، اور اپنے گھر میں رہنے والے لوگوں کو دوزخ کے اور جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ میرے اسلامی بھائیو، آپ سوچئے جب گھر میں رہنے والے افراد کی تربیت ہوگی، جب گھر میں رہنے والے لوگوں کی اصلاح ہوگی،
تبھی ہمارے گھروں کی اصلاح ہوگی۔ جب گھر کے لوگوں کی اصلاح ہوگی تب ہمارا سماج اچھا بنے گا، تب ہمارا معاشرہ بہتر بن سکے گا۔ اس لیے کہ افراد کے ملنے سے، گھروں کے ملنے سے ہی سماج بنتا ہے، افراد اور گھروں سے ملنے سے ہی سماج اور معاشرہ بنتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج افسوس ہوتا ہے ایسے مسلمانوں پر جو مسلمان صرف اپنے گھروں کو خوبصورت بنانے کی فکر کرتے ہیں، لیکن ہمارے عقیدے خوبصورت ہو، ہمارے اعمال خوبصورت ہو، ان چیزوں کو بہتر بنانے کی آج مسلمانوں کو فکر نہیں ہے۔ ہمارا گھر اچھا ہو، ہمارا گھر بہتر ہو، ہم اپنے گھروں کو بہتر طریقے سے بنا لے جائے، سنوار لے جائے، ہم مسلمانوں کو اس بات کی فکر ہے، لیکن ہمارے حقوق صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، ہمارے فرائض صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، ہمارے اخلاق اور کردار بہتر بن جائے، ہمارے اخلاق اور کردار سنور جائے، اس کی مسلمانوں کو آج فکر نہیں ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں آج اپنے آپ کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے کا صحیح طریقے سے خیال رکھے، اور اگر آج گھر کے جو ذمہ دار ہیں، گھر کے جو اہم ذمہ دار ہیں، گھر کے جو سرپرست ہیں، اگر آج وہ اس ذمہ داری کو یہاں پر نہیں نبھائیں گے تو کل قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کل قیامت کے دن ہم کو پچھتانا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین سوال کرے گا ہمارے گھر والوں کے بارے میں، ہمارے بال بچوں کے بارے میں، والدین سے سوال کیا جائے گا، ماں باپ سے سوال کیا جائے گا، گھر کے سرپرست سے، اہم ذمہ دار سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ اے لوگو، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، نگراں ہے، محافظ ہے، اور ہر ایک انسان سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حاکم وقت ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے غلام اپنے آقا کے مال کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لہٰذا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے،